سنا ہے کہ دھاندلی بہت ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان میں پروگریسو جو پارٹیاں تھیں وہ نہیں تھیں. پاکستان میں ایک پارٹی تھی پاکستان سوشلسٹ پارٹی جو سی آر اسلم صاحب کی تھی, چھوٹی سی پارٹی تھی. اور اس کے علاوہ جو نیپ تھی, نیشنل عوامی پارٹی, وہاں نیشنل عوامی پارٹی پہ بڑی قدغن تھی پنجاب میں آنے کی, تو لوگ چھپ چھپا کے آتے تھے وہاں سے. اور ہم کچھ دوست, ہمارے مختار رانا صاحب ایک تھے, وہ ہمیں اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے اور وہاں وہ آ کے ہمیں سوشلزم اور کمیونزم کا سبق دیا کرتے تھے نیب کے لوگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی تو کوئی لیفٹ کی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لیکن ایک تھاٹ, اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کر رہا تھا, لوگ ایگزسٹ کر رہے تھے. جی, دو تھاٹس تھے, سوچ تھی وہاں پہ, لیفٹسٹ اینڈ رائٹسٹ کا تھا, سوچ تھی وہاں پہ. جی سوچ تھی. تو جو ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان کیا, اور اس میں زیادہ تر جو پارٹی میں شمولیت کا جو میرا تھا وہ میرے بڑے بھائی شوکت نواز ملک. واہ, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم واہ کینٹ میں رہتے تھے, اور واہ کینٹ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ آرمی کا, چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو یا آرمی گورنمنٹ ہو, وہاں ان کا کنٹرول رہتا ہے جی. اور وہاں پہ سیاسی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے. تو میرے بھائی نے وہاں پہ جب بھٹو صاحب آئے, ایجیٹیشن شروع کیا, تو ہمارے گھر سے واہ کینٹ میں ایجیٹیشن شروع ہوا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جناب کہ بڑی باتیں کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ٹھڈے نہیں کھائے ہوئے. ان کو نہیں معلوم کہ اس ملک میں سٹیٹ ود ان سٹیٹ ہے. میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن اس کا خمیازہ یہ ہوا میرے بھائی کے جانے کا کہ میرے والد کی ترقیاں, میرے والد صاحب جو تھے وہ انجینئر تھے آرڈننس فیکٹریز واہ میں, ان کی ترقیاں روک دی گئیں, ہمارے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں, میرے بڑے بھائی کو جیل میں ڈال دیا گیا, 19 مارشل لا کے ضابطے لگے. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے. تو ہم اس وقت تک این ایس ایف جو تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی, اور ہمارے واہ کے ایک حسام الحق صاحب تھے جو مراج محمد خان صاحب کے ساتھی تھے. تو وہ واہ میں آئے تو ہم نے پھر این ایس ایف میں شمولیت اختیار کی. این ایس ایف میں پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے این ایس ایف کی حیثیت سے ہی بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا. ہمارے جو ورک مین ایسوسیشن تھی خان عبدالغفار خان آرڈننس فیکٹری کی, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور ایسا سلسلہ چلتا رہا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ 1967 سے پہلے کا تھا, کیونکہ ہم لیفٹسٹ تھے. جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کی تلسماتی شخصیت جو ہے وہ میدان میں آئی, تو ہم جوک در جوک, اسٹوڈنٹس ہوں, مزدور ہوں, ہاری ہوں, مطلب ایک سوچ پائی جاتی تھی لیکن پلیٹ فارم نہیں تھا. جیسے ایک پلیٹ فارم میسر آیا اور لیڈرشپ آئی تو آپ لوگ فوری طور پہ اس کے ساتھ جوائن کر لیں. جی جی بالکل. آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس این ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کیا یا پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے بھی کیا؟ این ایس ایف سے. جی این ایس ایف سے شروع کیا ہے میں نے. تو پی ایس ایف میں کبھی نہیں رہا, این ایس ایف میں رہا ہوں, اور آخر این ایس ایف کا ممبر بھی, آخر میں این ایس ایف واہ کا صدر بھی رہا ہوں. اور یہ ہمارے جو سلیم جنجوا صاحب ہیں, یہ جو ہمارے کینیڈا میں صدر رہے, یہ بھی اس وقت این ایس ایف میں تھے, اور یہ لالا موسیٰ میں یہ پالیٹکس کرتے تھے. ہمارے شوکت چودھری صاحب تھے, کافی ہمارے دوست تھے. اس وقت این ایس ایف جو تھی وہ بڑی متحرک تھی. مراج محمد خان کی جو این ایس ایف تھی وہ بہت ہی متحرک تھی لیفٹسٹ. جی, بہت لوگ انہوں نے این ایس ایف نے اسٹوڈنٹ لیڈر پیدا کیے ہیں, اور جو لیفٹ کی سوچ کو پروان چڑھایا ہے, این ایس ایف کا بہت رول ہے. وہی ایک پروگریسو ترقی پسند جماعت تھی اور جو اسٹوڈنٹس میں, جو نوجوانوں میں مقبول تھی. اچھا, تو اس کے بعد آپ پی ایس ایف میں نہیں رہے, تو پیپلز پارٹی میں پھر آپ کیسے آئے؟ پیپلز پارٹی میں تو آپ آ گئے تھے, تو ایز اے پیپلز پارٹی کو مین پارٹی اپنے کب جوائن کیا؟ پیپلز پارٹی جب ہم آئے ہیں پیپلز پارٹی میں, تو جیسے ہی بھٹو صاحب کی تحریک جو ہے وہ ختم, بھٹو صاحب کو ریلیز کیا جاتا ہے, یحییٰ خان کی حکومت آتی ہے, تو پھر اس وقت جو ہے ہمارے بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا, ان کو ماشاء اللہ کے 19 ضابطے لگا دیے گئے.
تو اس وقت ہم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور میں 70 کا یہ دور جیسے جس وقت آپ تو اس وقت ینگ تھے اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہی پولیٹکس اس لیول پہ تھے جنریشن لائک 80s اس میں 18-20 ایئرس کے ہوں گے آپ اس وقت. بھٹو صاحب کا جب دور آیا آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایک ترقی پسند سوچ آگے آ گئی اور ایک منشور لے کے آئے, تو کیا عوام کے کیا جذبات تھے اور کیا فیلنگ تھی؟ اور آپ نے جو بھٹو صاحب کا 3-4 سال کا 5 سال کا جو دور دیکھا وہاں پہ, تو اس وقت آپ پاکستان میں ہی تھے, تو کیسے آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے یا پارٹی کے ساتھ کیسے گراؤنڈ لیول پہ پارٹی نے کام کیا؟ دیکھیے جی, میں اس وقت کی پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ آج جب لوگ یہ کہتے ہیں نا جی پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان تھی. اس وقت ورکر اور لیڈر میں کوئی فرق نہیں تھا. آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہم اسٹوڈنٹ تھے, ینگ تھے, بھٹو صاحب برسدار آ چکے تھے. ہم نے بھٹو صاحب کو روٹ کی ٹرے پکڑے ہوئے ورکرز کو بانٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے بھٹو صاحب کو زمین پہ بیٹھے ہوئے ورکر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے, دال کھاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اشرافیہ کی پارٹی نہیں تھی, اس میں وزراء جو تھے وہ ورکرز کے سامنے جواب دے تھے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں, بھٹو صاحب نے کنونشن کیا تو بھٹو صاحب نے جو اخباری صحافی تھے انہیں کہا کہ پلیز آپ جو ہیں یہاں سے باہر چلے جائیں, کنونشن ہے ہمارا. تو صحافیوں نے بہت اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ, تو بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, اس میں لوگ مجھے گالیاں دیں گے, میں ان کو گالیاں دوں گا, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, تو ہم باہر کی باتیں کیوں. تو یہ ایک سوچ تھی. اب اس وقت کیا تھا, یقین کیجئے گا کہ پارٹی کا وزیر جو تھا, آپ پنڈی کے جو وزراء تھے, ایم پی اے تھے جاوید حکیم صاحب یا ڈاکٹر عبدالخالق, یہ سارے جو لوگ تھے, یا خورشید سنمیر, یہ ایکسیسیبل تھے. اب جو ہے آپ کا فون اٹینڈ نہیں کرتے, آپ کو ملتے نہیں ہیں, وہ آپ سے جان چھڑاتے ہیں. یقین کیجئے گا راؤ صاحب, میں بڑے دل کی بات کر رہا ہوں, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ ہر پارٹی کا یہ ہے کہ چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ چند پیاروں کے درمیان گر گئی ہے. آپ کو میں واقعہ بتاؤں کہ اچھا, آپ کی کبھی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ بھٹو صاحب دیکھیں, ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہم جاتے تھے. بھٹو صاحب سے 1 to 1 ہماری ملاقات نہیں تھی, لیکن جب بھٹو صاحب کوئی میٹنگ میں گروپ میں جاتے تھے, جی گروپ میں جا کے بیٹھے, ہم نے بھٹو صاحب کی شخصیت کو دیکھا. ہم نے بھٹو صاحب کو وہ یہ قمیض کے بٹن کھلے ہوئے اور اس طرح بیٹھے ہوئے اور ٹانگیں پسارے ہوئے بیٹھے ہوئے, ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا, بھٹو صاحب کی باتیں سنی. بھٹو صاحب کے علاوہ آپ وہاں پہ رہے ہیں حکومت میں, تو دیکھا آپ نے, تو بھٹو صاحب کے علاوہ کس پولیٹیکل پرسنالٹی سے پیپلز پارٹی کے سے آپ متاثر ہوئے؟ لیکن جی بھٹو صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ بھٹو صاحب کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. بھٹو صاحب کی شخصیت کے ساتھ میچ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورج کو وہ کیا کہتے ہیں, کچھ چراغ دکھانے کے مترادف ہے. چراغ دکھانے. تو بھٹو صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہاں میں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا. اچھا, 77 میں آپ یہاں پہ موو ہو گئے کینیڈا میں مارشل لا لگنے کے بعد, اس کی کیا ریزن ہوئی؟ تو وہ امیگریشن, میرے بڑے بھائی جو تھے شوکت, جن کا میں نے ذکر کیا, یہ ان کو 1973 میں امیگریشن مل گئی تھی. دیکھیں جی, آج میں بات کرتا ہوں, اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی تھی. اور آج یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے, مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے, صوفوں میں دھنس کے سگریٹ کے مرغولے لیتے ہوئے
لوگ بھٹو صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ گرین پاسپورٹ جو دیا یہ بھٹو نے دیا. اس سے پہلے آپ کو پاسپورٹ بنتا نہیں تھا. آپ کے پاس پاسپورٹ کی کوئی ریزن نہیں تھی کہ آپ کو پاسپورٹ دیا جائے. بھٹو نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ باہر آئے، یہی روٹی کپڑا مکان ہے. آج وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بھٹو صاحب پاسپورٹ نہ دیتے تو ہم بھی وہیں پہ بیٹھے ہوتے. بے شک بے شک. جی تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھٹو نے کتنا بڑا احسان کیا. بھٹو نے چلم بھرنے والوں کو ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے سامنے کرسی پر بٹھایا. لوگ چلمیں بھرتے تھے. بھٹو صاحب کی شخصیت تھی. بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی اور اپنی جان دے دی. کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کھاڑیوں کے لیے. آج یہ حکومتیں جو چل رہی ہیں، جمہوریت جو چل رہی ہے، یہ بھٹو کی مرہون منت ہے. اگر بھٹو صاحب نہ ہوتے تو اس ملک میں فار ایور ڈکٹیٹرشپ ہوتی. بے شک. تو ہم بات کر رہے تھے 77 میں آپ موو 72 جب میں 73 میں میرے بڑے بھائی کو امیگریشن ملی تو انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. اوکے. تو آپ جب موو ہوئے تو اسی وقت ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا تھا. یہ میں سپٹمبر میں موو ہوا. سپٹمبر میں رمضان تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ رمضان میں جس دن میں پلین پہ بیٹھا ہوں، اس دن بھٹو صاحب کو دوسری دفعہ اریسٹ کیا گیا. تو اس کے بعد یہاں پہ آئے تو ملک میں بہت ایک قیاس پیدا ہو گیا. بھٹو صاحب جیل چلے گئے 79 میں. پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد ایم آر ڈی کی موومنٹ ایسا شروع ہوئی. طیارہ ہائی جیکنگ کیس ہوا. لوگ ایگزائل میں جانا شروع ہو گئے. مڈل ایسٹ میں پہنچے لوگ. یورپ میں بہت سارے کنٹریز میں آئے. تو پیپلز پارٹی آپ نے کیسے، کس وقت، اور جب آپ یہاں پہ آئے اس وقت پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی؟ جی پیپلز پارٹی تھی. یہ ہمارے پیپلز پارٹی میں تنویر شاہ صاحب جو تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے. تنویر شاہ صاحب پریزیڈنٹ تھے یہاں پہ. ایون ہمارے خالد عثمان صاحب جو ہیں، یہ مارکم میں یہ بھی ہمارے آرگنائزر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی میں لوگ آتے ہیں، جاتے رہے ہیں. لیکن جب پیپلز پارٹی، جب سلیم جنجوعہ صاحب صحیح طریقے سے آرگنائز ہوتی ہے پیپلز پارٹی، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 99 میں نومبر میں ہم نے ان کا ایک جلسہ کیا یہاں پہ انندا پارک میں، اور محترمہ بی بی نے یہ فرمایا کہ اوورسیز کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ، اتنا آرگنائز جلسہ انہوں نے دیکھا. میں بہت مبارکباد دی انہوں نے. یہ سلیم جنجوعہ صاحب کیلگری میں رہتے تھے. سلیم جنجوعہ صاحب یہاں کیلگری سے یہاں پہ موو ہوئے، اور پھر پیپلز پارٹی کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. دوبارہ جو آرگنائز کیا گیا اس میں ہمارے عارف سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ تھے. یہ سارے حاجی جمیل وغیرہ سارے اس دور کے ہمارے دوست ہیں. جی. تو آپ کی بی بی سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ بی بی سے ہماری جناب کوئی 4-5 دفعہ ملاقات ہوئی. اچھا. جی میں پہلی ملاقات جو تھی وہ بی بی کے ساتھ ہماری ہوئی رائل یارک ہوٹل میں. یہاں پہ آئی تھی. یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا ویمن پاور، یہ رائل بینک کرتا تھا. تو بی بی وہاں پہ آئی تھی. تو ہمیں پتہ چلا کہ بی بی آئی ہیں. تو ہم نے ان کے جو تھے اپنے سیکریٹری، ان سے رابطہ کیا، اور پھر ہماری بی بی کے ساتھ میٹنگ ہوئی وہاں پہ. آپ کو میں بی بی کا ایک واقعہ بتاؤں کہ جب، یقین کیجیے گا کہ آئی واز شاکڈ. اور میں نے کہا یار یہ میں قائد عوام کی بیٹی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آئی واز شاکڈ. تو چائے کی ٹیبل چائے لگ گئی، اور ہم کوئی 8-9 دوست تھے. تو بی بی اکیلی، وہ بی بی نے کہا کہ دیکھیں میں ایک عورت ہوں،
میں چائے بناؤں گی، میں چائے بناؤں گی، آپ یوں کیجیے گا کہ اپنی اپنی مرضی سے چینی ڈال لیں، لیکن چائے میں بناؤں گی. ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا جو رواداری تھی، اور بی بی یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے باپ کو کبھی اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں، لیکن یہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی، اور جن کو میں نے روٹی کھلائی، جام صادق کو اور ایک دو نام لیے انہوں نے میرے پیٹ پہ چڑا کھونپا. بی بی کہا کرتی. آپ کی لاسٹ ملاقات بی بی سے کب ہوئی؟ بی بی کی 2007 میں. 2007 میں میں حاجی جمیل، عمران چودھری، ذکا اللہ نیازی، ابراہیم دانیال، ہم جاتے ہیں نیو یارک. ہماری بی بی کے ساتھ میٹنگ طے ہے. وہاں پہ ایک اٹیلین ریسٹورینٹ ہے، وہاں پہ ہم بکنگ کرتے ہیں. تو جب ہم پہنچ گئے وہاں پہ تو تھوڑی دیر کے بعد بی بی کی کال آتی ہے کہ آپ کہاں ہیں. تو ہم نے کہا بی بی ہم جو ہے میں آپ کو ایک بات ریویل کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی ہم جو ہے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں. کہتی ہے ریسٹورینٹ اوپر ہے کہ بیسمنٹ میں؟ ہم نے کہا جی بیسمنٹ میں ہے. بی بی نے کہا کہ میں تو بیسمنٹ میں نہیں آ سکتی، یہ اپریل کی بات، کیونکہ میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، اب میں اتر نہیں سکتی سیڑھیاں. تو آپ یوں کریں کہ آپ کچھ تھوڑا بہت سنیک لے لیں اور میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں. ٹھیک. تو پھر دوبارہ بی بی نے جب کال کی ہے تو بی بی نے کہا میکڈونلڈ آ جائیں. وہاں پہ میکڈونلڈ تھا ساتھ ہی. تو ہم گئے تو بی بی جو ہے وہ ٹیبل لگا رہی تھی، ان کے ساتھ رخسانہ بنگش وہ ٹیبل لگا رہی تھی ہمارے لیے. ہم گئیں، بی بی کو وہ جو ان کی آئس کریم ہوتی تھی میکڈونلڈ کی وہ بڑی پسند تھی. ہم نے اپنی جو چیزیں لی، اور ہمارے ساتھ شفقت تنویر صاحب جو تو یو ایس کے صدر، وہ بھی ہمارے ساتھ. اس وقت ہماری ملاقات ہوئی. کوئی یادگار بات آپ شیئر کرنا چاہیں عوام کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ میرے چینل پہ؟ جی یہی ہے، کیونکہ بی بی سے ہم نے جب یہ کہا کہ بی بی آپ پاکستان میں مت جائیں، تو انہوں نے کہا کیوں؟ انگلش میں. تو میں نے کہا کہ بی بی پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو بی بی نے پڑھے میرے طرف دیکھ کے کہا کہ somebody has to play the shot. If I don't go to Pakistan, these dash 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 will be winning the war. I have to go. And Mian Nawaz Sharif will go too. یہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں، بہرحال وہ تو باتیں، لیکن اور بی بی نے کہا کہ I'm getting threats that if I go back to Pakistan, my throat will be slashed like a goat. آج میں سوچتا ہوں کہ وہ ایک دلیر باپ کی دلیر بیٹی تھی. اس نے حالات کا بھی مقابلہ کیا. اس نے دیکھیں، اگر آپ بھٹو صاحب کی پولیٹیکل لائف دیکھیں نا، پولیٹیکل لائف میں کہتا ہوں بھٹو صاحب سکندر مرزا کے بھی وزیر رہے، ایوب خان صاحب کے وزیر رہے. اس کے بعد 1967 سے ان کی پولیٹیکل لائف جو شروع ہوتی ہے وہ 1979 تک 12 سال. بی بی کی پولیٹیکل لائف 30 ایئرس. اس معاشرے میں جو مرد جس کا حکم تھا اس میں انہوں نے کی تو ایک سٹرگل کی 30 سال لائف رہی ہے. بھٹو صاحب کی تو ایز اے منسٹر اور ایک جو ایلیٹ کلاس کے ساتھ، اور وہ جو ایک ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس کے ساتھ رہی. سٹرگل انہوں نے 3 سال ان کی رہی ہے. اس کے بعد حکومت میں آ گیا. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے آپ چیز کنفرم کیجیے گا. میں پاکستان یہ منصور مرزا صاحب سے
کہ آپ کی جو NDP پارٹی ہے یہ فرانس کی سوشلسٹ پارٹی کی ممبر ہے جی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی ممبر ہے. تو جب کنونشنز ہوتے ہیں NDP کے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. تو جب انوائٹ کیا گیا تو رخسانہ زبیری صاحبہ اور شگفتہ کیا نام ہے ان کا, جمانی, جی شگفتہ جمانی, جی شگفتہ جمانی صاحبہ کا نام انہوں نے تجویز کیا ادھر سے پاکستان سے, اور یہاں سے کہا کہ آپ اپنا نام دیں. یہ آپ منصور مرزا صاحب سے یہ کنفرم کر سکتے ہیں. تو کسی نے 2 نام بھیج دیے, اس میں میرا نام شامل نہیں تھا. یہ بی بی کا کنٹرول تھا پارٹی کے اوپر. بی بی کو پتا تھا جو چیز بھی ہوتی تھی بی بی ڈیسائیڈ کرتی تھی. بی بی کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا تو ان سب چیزیں نظر آتی تھی, کیا ہو رہا ہے, کیا کس کو کیا کرنا ہے. واپس آتا ہے پیپر, اس میں میرا نام ایڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی ساتھ جائے گا. یہ تھی لیڈرشپ. اچھا, آپ نے جو دیکھا ہے بھٹو صاحب کا زمانہ بھی آپ نے پاکستان میں رہ کے دیکھا ہے, پھر ماشاء اللہ دور میں آپ یہاں پہ رہے, بی بی کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور ابھی بھی آپ بڑی گہری نظر ہے آپ کی ایز اے ایک پولیٹیکل ورکر کے, جو پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ سے بیک بون رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا ایک دور آتا ہے, پھر ابھی بلاول صاحب نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے پارٹی کو ایز اے چیئرمین, وہ رن کر رہے ہیں. آپ کو بلاول صاحب کی سیاست کیسی نظر آئی؟ لیکن بلاول مجھے سب سے جو اس وقت میچور پالیٹکس جو کر رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے. لیکن ان کو اس حصار سے باہر نکلنا ہوگا جو میں نے بتایا ہے. آپ کو آنا ہوگا. آپ کو دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے نا جی, وہ صرف عزت چاہتا ہے. میں پاکستان میں گیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ورکر ایسے پرانے ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو یہ نئے لوگوں کو کیا پتا اوورسیز, آپ اوورسیز میں آ جائیں. جتنا کام اوورسیز پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے ماشاء اللہ کے دور میں یا مشرف کے دور میں یا کسی کے دور میں بھی, وہ اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ایک صاحب اوورسیز کے انچارج بنا دیے گئے تو وہ آئے ایک یورپین ملک میں, انہوں نے آ کے ایک تنظیم کھڑی کر دی. تو بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو پارٹی کے لوگ تھے وہ گئے, انہوں نے کہا جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ آدمی انہوں نے پارٹی بنا دی ہے. تو بلاول صاحب نے اس کو ڈیزالو کیا اس تنظیم کو. تو وہ جو صاحب سے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسے پارٹی کیسے, کہتا جی مجھے ڈھونڈتے نا یہ. تو ورکرز نے کہا کہ سر آپ ہمیں ڈھونڈتے, ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ڈھونڈنا. بھٹو صاحب کی پارٹی جو ہے یہ کوئی ایسی ویسی پارٹی نہیں ہے, یہ ہم سب کی پارٹی ہے, ہماری ماں ہے. آپ ہمیں ڈھونڈیں, ہم آپ کو نہ ڈھونڈیں. آپ کل آئے ہیں پارٹی میں, ہم شروع سے ہیں پارٹی میں. بالکل صحیح ہے. تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا فیوچر, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا جناب فیوچر یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کو سارے وزیروں کا, صدور کا, جو بھی پارٹی کے کرتب لگتا ہے, ان کو ان کی میٹنگ کریں اور انہیں کہیں کہ ورکرز کے فون اگر کرتے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پچھلے دنوں حالات کیا تھے. مراد علی شاہ ہمارے دوست ہیں, یہاں پہ رہتے تھے. میں نے انہیں 10 فون کیے, میں نے ان کو میسج دیے, انہوں نے کبھی ریٹرن نہیں کی بات. وہ میڈیا پہ تو آ جاتے ہیں لیکن پارٹی ورکر کے پاس نہیں آتے. ناصر شاہ کو میں نے کیے, وہ لیتے ہیں میسیجز. وہاب کو کیے,
कौन से ये कौन है मुर्तजा वहाब, आपको कोई जवाब नहीं देता। हमने कुछ लेना नहीं है इनसे, हमने कुछ नहीं लेना, हमने दिया ही है, हमने पार्टी को दिया है सिर्फ इसके लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए। देखें पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां हैं राव साहब, एक प्रो भुट्टो और एक एंटी भुट्टो। भूल जाएं ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज और फला 2 पार्टियां हैं सिर्फ, एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो। और हम एंटी भुट्टो में जा नहीं सकते। बस एक्चुअली ये भी एक कह सकते हैं, उनको भी पता है कि कहीं नहीं जा सकते, तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्टी को, वर्करों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, तो वो उनके बैकबोन होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है, एज ए आपसे इतना एक्सपीरियंस है, देखिए दो चीजें होती हैं। पार्टी का वर्कर एक चीज है, एक होता है वोटर। पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वोटर से वोट डलवाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए वर्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वोटर जो है वो पार्टी लीडरशिप का होता है, पार्टी प्रोग्राम का होता है, पार्टी मैनिफेस्टो का होता है। तो वर्कर नया वोटर नहीं पैदा कर सकता, वर्कर एक नया सोच अवाम में कन्विंस नहीं कर सकता जाके कि जी मैं, वो एक पैगाम पहुंचता है लीडरशिप का एक अपनी पर्सनालिटी का होता है, एक या आपके जो प्रोग्राम है, जैसे भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान की बात की, उन्होंने एक गरीब की बात की, मजदूर की बात की, और एक आपका ट्रस्ट होता है कि जो बात एक बंदा करने तो हर पार्टी का मंशूर यही है, हर पार्टी यही बात करती है, गरीब की पार्टी मुझे मैं गरीब के लिए करूंगी, जमात इस्लामी भी यही बात करती है, गरीबों की पार्टी। लेकिन एक अवाम में ट्रस्ट होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये उस पर एतबार है। तो आप क्या देखते हैं कि पार्टी में जो है, जो एक पंजाब में पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी की तंजीमें अभी भी कायम है, हर सूबे में है, जिले सतह पे है, तहसील सतह पे है, सिटी सतह पे भी है, वर्कर्स भी हैं, लेकिन वोटर नहीं है, उसके लिए पार्टी को क्या करना चाहिए? वोटर इसलिए नहीं है कि आपकी कोई कॉर्नर मीटिंग्स ही नहीं होती। आपको सदर बना दिया, आपको जनरल सेक्रेटरी बना दिया, आपने अखबार में एक बयान दाग दिया, ये है। आप कॉर्नर मीटिंग करें, आप लोगों में जाएं, आप देखें मोहल्ले में 10-15 लोग हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, 1 से 2, 2 से 4, आप मुझे कहें मलिक साहब ये आपके मोहल्ले में आपके 4 दोस्त हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप बुलाएं, हम बैठेंगे, बात करेंगे, आप लोगों को कन्विंस करें। लोग वैसे नहीं आएंगे जब लोगों को पता ही नहीं है कि आपका नजरिया क्या है। देखिए इस वक्त जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये पार्टी अब कैसे बनी। आप कॉर्नर जी कॉर्नर। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जो कि मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है। देखें, एक पीपल्स पार्टी 67 में बनी, 71 में इक़्तिदार में आ गई, 70 में, और एक नज़रिया था, लेफ्ट की सियासत थी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी। आज भी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जी पुराने कारकुन को निकाल के लाया जाए, पुराने लोगों को से राब्ता कायम किया जाए। जो मतलब एक मैं इस्तारा के तौर पे यूज कर रहा हूँ कि एक जो लियाकत नवाज मलिक का 18 साल और 20 साल की जब एज में जोश और जज्बा था, लियाकत मलिक नवाज का वोट, दिल और दिमाग तो पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन वो जज्बा, वो काम करने के लिए जो ग्राउंड वर्क है, जो पूरी रात जाकर पोस्टर भी लगा सकता है, झंडा भी उठा सकता है, नारे भी लगा सकता है, खंबे पे चढ़ के भी झंडा लगा सकता है, तो वो उसके लिए क्या पुराने लोग काफी रहेंगे या नए फ्यूचर की, हमारे लिए नया फ्यूचर का क्या पैगाम है? पुराने लोगों को आप जगह, वो जो है नया, जो जैसे आपने फरमाया कि नए लोगों को आप तंजीम में रखें, पुराने लोगों से कम मशवरा तो करें, मशवरा करें जनाब। ये जब आप आए थे उस वक्त हालात जो थे इस किस्म के नहीं थे। वहां पे रात को आपको CID वाले उठा के ले जाते थे। उस वक्त भी उन लोगों ने, देखें वो वर्कर्स वो थे जिनके बच्चों के गले में कमीज नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने 3 गज का 4 गज का झंडा अपने घर के कच्चे मकान पे लहराया होता था। जी बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि उनको बुलाएं कि आप
آپ نے کس طرح کام کیا, آپ کس طرح ووٹرز کو سامنے لے کے آئے, سائیکلوں پہ, اس وقت تو موٹر سائیکل کم ہی ہوتے تھے. ہم نے تو جناب یہ آج بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی پارٹیاں بنی ہیں اور یہ اسٹرگل ہے, یہ پجیرو اور لینڈ کروزر مطلب لیڈرشپ ہماری بھی جاتی ہے اور سب کی جاتی ہے. ہم نے بھٹو صاحب کو ریڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا, ہم نے بھٹو صاحب کو ٹانگوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا, ہم نے بھٹو صاحب کو چھوٹی سی مبشر حسن کی واکس ویگن میں پھنسے ہوئے دیکھا, محلوں میں گوٹھوں میں جاتے ہوئے دیکھا. آپ کو جانا پڑے گا. آپ اس طرح آپ نہیں کہ ایک جلسہ کر لیا تو آپ نے کہا جی بڑی بات ہو گئی, اکٹھے کر لیے, نہیں, آپ کو گوٹھوں میں بھی جانا پڑے گا, آپ کو چھوٹے گاؤں میں بھی جانا پڑے گا, پھر لوگ آئیں گے باہر. جی ملک صاحب, ابھی ہمارا پروگرام کا وقت قریب آ رہا ہے اور ابھی ہم نے ختم کرنا ہے پروگرام کو. ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک پیپلز پارٹی کے بانی رکن کے طور پہ آپ کا پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے کیا پیغام ہے اور پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی, پارٹی کا ورکر جو ہے, میں نے آپ کو جیسے فرمایا کہ پارٹی کا ورکر وہ ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا اسی جیالے, میں کہا سر تسی جیالے نہیں ہو, جیالہ وہ ہے جنہیں پارٹی چھڑی نہیں. جس وقت بھٹو صاحب پھانسی ہو رہا سن تسی اصل خان دی گود وچ بیٹھے سی, تسی جیالے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے گا, اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی, لیکن پارٹی کے لیے کام کریں. اور پارٹی کا ورکر ابھی بھی اسی طرح جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرے گا, لیکن اگر لیڈرشپ, میں نے جیسے کہا کہ لیڈرشپ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ورکر, راؤ طاہر کہاں بیٹھا ہوا ہے, جاوید گجر کہاں بیٹھا ہوا ہے, سلیم جنجوعہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے. اور آصف زرداری صاحب کو پتہ تھا, آصف زرداری صاحب مشورے کرتے تھے, آصف زرداری صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ لیاقت ملک کہاں ہے, سلیم جنجوعہ کہاں ہے. آج آصف یا بلاول صاحب کو نہیں پتا, مل تو لیتے ہیں, نہیں پتا. جی بالکل. تو ناظرین, ابھی ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, تو لیاقت ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے دل کی باتیں کی. تو یہی مقصد ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ جذبات کو پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچایا جائے, عوام کو, ایک جو لوگ گمنامی میں چلے گئے ہیں لوگوں کو, جنہوں نے ساری زندگی پارٹی کے لیے لی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اگر میرے طرف سے کوئی بات غلط ہو گئی ہے, یہ میں نے دل کی باتیں کی ہیں. جی جی بالکل تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا, تو یہ میرے دل کی باتیں تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا لیاقت ملک نواز صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی, اور ناظرین اگلے ہفتے پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کے جو پرانے کارکن ہیں, جو کہ پارٹی کا اثاثہ ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہیں, جن کی وجہ سے پارٹی آج قائم ہے 50 سال گزرنے کے باوجود, اسی طرح ابوداب سے قائم ہے, انشاءاللہ ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہمارا پروگرام کو دیکھیے گا, فیس بک پہ دیکھیے گا ہمارے پروگرام کو, یوٹیوب چینل پہ ہائیڈ پارک with طاہر راؤ کو سبسکرائب کیجئے گا, اور ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.